میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ مال مفت دل بے رحم۔ پاکستان میں اکثر ڈیسیژن میکرز جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہوتا ہے اس کو بڑے بے دریغ طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ایک ایسی رپورٹ پڑی ہے جس میں 4 بلین روپے کے پبلک ایکسچیکر کو نقصانات کا ذکر ہے، اور اس میں 3 جرنیلوں کے نام آ رہے ہیں، جس میں لیفٹیننٹ جنرل افضل مظفر، لیفٹیننٹ جنرل خالد منیر خان اور میجر جنرل خالد طاہر اختر، جن کا کہ نیشنل لاجسٹک سیل سے تعلق تھا، ان کے نام سر فہرست ہیں۔ آج اس موضوع پہ بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے وزیر اعظم کے ثوابدیدی فنڈز کے استعمال پہ۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سیف الدین کھوسا، جو ایم این اے ہیں مسلم لیگ نواز کے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب رؤف کلاسرا، جو ایڈیٹر رپورٹنگ ہیں دا نیوز اخبار کے، اور ان کے ساتھ ڈان اخبار کے سینئر نمائندے خاور گھمن، جو کہ پارلیمنٹ اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کور کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شہری رحمان صاحبہ سابق وفاقی وزیر برائے اطلاعات بھی جوائن کر رہی ہیں۔ کلاسرا صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے خبر دی کہ پرائم منسٹر کے ثوابدیدی فنڈز جو ہیں اس کا استعمال ہو رہا ہے، اور وہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ کہ جو میں نے لسٹ دیکھی ہے جو پارلیمنٹ میں پیش ہوئی ہے، اٹس یہ پبلک ریکارڈ، تو لاسٹ یہ فرائیڈے کو یہ ایک سوال آیا تھا جس کے جواب میں پرائم منسٹر سیکریٹری نے خود ہی ایک یہ لسٹ بنا کے بھیجی۔ سوال کرنے والے نے بڑی عقل مندی سے کام لیا تھا کہ ہمیں صرف آپ ان لوگوں کے نام بتائیں جن کو 1 لاکھ روپے سے زیادہ پرائم منسٹر نے ان کو وہ ڈسکریشنری فنڈ میں سے پیسے دیے ہیں۔ اینڈ آئی واز شاکڈ بائی دا وے کہ جس طریقے سے یہ پیسے دیے گئے ہیں اور جو اس میں نام آ رہے تھے اور جو ان کی ریکمنڈیشنز تھیں، تو مجھے ہارڈلی کچھ کیسز میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جینون بھی تھے کہ اسٹوڈنٹس کے تھے، یا اس میں کوئی بیوائیں تھیں، یا اس میں کچھ یہ پولیس کے افسران جو شہید ہوئے تھے یا سپاہی وغیرہ ان کی تھی، لیکن یہ کوئی میرا خیال ہے ہارڈلی یہ کوئی 8 سے 10 کیسز ہوں گے۔ ٹوٹل جو وہاں پہ اماؤنٹ کل پیش کی گئی وہ یہ 5 کروڑ روپے کی تھی، اور یہ صرف 150 لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے 50 کروڑ روپیہ، اور موسٹلی جو ہیں کچھ اس میں منسٹرز ہیں ان کی ریکمنڈیشنز ہیں، کچھ ایم این ایز ہیں ان کی ریکمنڈیشن ہے۔ جو ایوریج میں نے دیکھا ہے جو پیمنٹ کی گئی ہے اس یہ لسٹ کے مطابق پرائم منسٹر صاحب نے دی ہے 2 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ تک، اور کسی کی بھی ماں سوائے میرا خیال 2-4 جو ان کے بینیفیشریز ہیں اس کے ڈسٹریبیوشن آف ڈسکریشنری فنڈ کے 2-3 کو چھوڑ کے کسی کی بھی ریزن نہیں دی گئی کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ پیسے ان کو کیوں اور کس وجہ سے دیے، جو میرا خیال ایک ضروری ہوتا ہے کہ آپ ضرور اس کے ساتھ لکھیں کہ یہ پیسے کیوں اور کس کو دیے گئے ہیں۔ ایک اور چیز کا میں اضافہ کرتے جو تھوڑی سی میرا خیال ہے ایک یہ کویسچنبل ہو سکتی ہے کہ موسٹلی جو بینیفیشریز ہیں وہ ملتان کے زیادہ ہیں اور ان کے کنسٹیچوئنسیز کے ہیں۔ ایک ایون جو وہاں کے ایم این اے ہیں، اور مجھے آج پتہ چلا ہے کہ وہ کینیڈین نیشنل ہیں، اور ان کی بیوی کے نام پہ وہ دیا گیا ہے کہ وہ بیمار ہیں اور ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے۔ آج مجھے کسی بڑے انکریڈیبل سورس نے بتایا کہ ان کی جو بیوی ہیں وہ بھی کینیڈین وہ نیشنل ہیں، اور ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کینیڈا میں فری ہو رہا ہے۔ تو ان کے ہسبینڈ صاحب نے یہاں پہ ان کے نام پہ 6 لاکھ روپیہ وہ بھی پرائم منسٹر صاحب سے لے لیا ہے۔ سیم ایک کیس ہے یو کے کا، ایک وہاں کا یو کے کا نیشنل ہے وہاں رہتا ہے، اس کو پیمنٹ کی گئی۔ اسٹوڈنٹس کو پیسے دیے گئے، جو مجھے کسی نے پھر سورس بتا رہے ہیں کہ یہ وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے داخلے لیے تھے اس پہ سیلف یہ فائنانس بیسس پہ ان کو پیمنٹ کی گئی ہے۔ اچھا، اس میں کچھ اور بڑے بڑے نام ہیں جو مجھے تو تھوڑا سا میرا خیال آکورڈ لگتا ہے کہ اس ملک میں جب آپ 1-1 روپیہ فلڈ کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں اور ٹیکس پیئرز کی منی ہے، اب میں نے چلے مجھے بوسٹ آف کرنے دے لاسٹ ایئر 6 لاکھ روپیہ تو میں نے ٹیکس پے کیا ایز اے صحافی کے طور پر، ہمارا پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ آپ کو نہیں کرنے دیں گے ہم اس پروگرام میں، وہ آپ نے ذاتی حیثیت میں کچھ کیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم شہری رحمان صاحبہ سے بات کریں، اس پہ دیکھتے ہیں پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نے جناح انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کرتے ہوئے ایک تقریر فرمائی اور اس میں کچھ فنڈز کا اعلان کیا۔ سنتے ہیں پرائم منسٹر کی اپنی زبانی۔